بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد میں جس طرح آج کل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہے، اسی طرح ابن سابات کی چوری و عیاری بھی مشہور ہے۔ پہلی شہرت نیکی کی ہے، دوسری بدی کی۔ 10 برس سے ابن سابات مدائن کے قید خانے میں ہیں۔ اس کے خوفناک حملوں سے لوگ محفوظ ہو گئے ہیں، تاہم اس کی عیاریوں اور بے باکیوں کے افسانے لوگ بھولے نہیں۔ وہ جب کسی دلیرانہ چوری کا حال سنتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں یہ دوسرا ابن سابات ہے۔ اس 10 برس کے اندر کتنے ہی نئے ابن سابات پیدا ہو گئے ہیں، مگر پرانے ابن سابات کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ بغداد والوں کی بول چال میں وہ جرائم کا شیطان اور برائیوں کا عفریت تھا۔ ابن سابات کے خاندانی حالات عوام کو بہت کم معلوم ہیں۔ جب وہ پہلی مرتبہ سوق النجارین میں چوری کرتا ہوا گرفتار ہوا تو کوتوالی میں اس کے حالات کی تفتیش کی۔ معلوم ہوا یہ بغداد کا باشندہ نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ ڈس سے ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، راہ میں بیمار پڑے اور مر گئے۔ قافلے والوں کو رحم آیا اور اپنے ساتھ بغداد پہنچا دیا۔ یہ اب سے 2 برس بیشتر کی بات ہے۔ یہ 2 برس اس نے کہاں اور کیوں کر بسر کیے، اس کا حال کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ گرفتاری کے وقت اس کی عمر 15 برس کی تھی۔ کوتوالی کے چبوترے پر لٹا کر اسے تازیانے مارے گئے اور چھوڑ دیا گیا۔ اس پہلی سزا نے اس کی طبیعت پر کچھ عجیب طرح اثر ڈالا۔ وہ اب تک ڈرا سہما کمسن لڑکا تھا، اب اچانک ایک دلیر بے باک مجرم کی روح اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ گویا اس کی تمام شقاوتیں اپنے ظہور کے لیے تازیانے کی ضرب کی منتظر تھیں۔ مجرمانہ اعمال کے تمام بھید اور بدیوں گناہوں کے تمام مخفی طریقے جو کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرے تھے، اب اس طرح اس پر کھل گئے گویا ایک تجربے کار اور مشاق مجرم کا دماغ اس کے سر میں اتار دیا گیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر وہ ایک پکا عیار اور چھٹا ہوا جرائم پیشہ انسان تھا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں نہیں کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ جب اس نے چوری کی تھی تو 2 دن کی بھوک اسے نان بائی کی دکان پر لے گئی تھی، لیکن اب وہ بھوک سے بے بس ہو کر نہیں بلکہ جرم کے ذوق سے وارفتہ ہو کر چوری کرتا تھا۔ اس لیے اس کی نگاہیں نان بائی کی روٹیوں پر نہیں بلکہ صرافوں کی تھیلیوں اور سوداگروں کے ذخیروں پر پڑتی تھی۔ دن ہو رات ہو، بازار کی منڈی ہو یا امیر کا دیوان خانہ، ہر وقت ہر جگہ اس کی کارستانیاں جاری تھی۔ اس کے اندر ایک فاتح کا جوش تھا، سپہ سالار کا سا عزم تھا، سپاہی کی مردانگی تھی، مدبر کی سی دانشمندی تھی، لیکن دنیا نے اس کے لیے یہی پسند کیا کہ وہ بغداد کے بازاروں کا چور ہو۔ اب اس نے عراق کے تمام چور اور عیار اکٹھے کر کے اپنا اچھا خاصا جتھا بنا لیا اور فوجی سامان کے ساتھ لوٹ مار شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس کے دلیرانہ حملوں نے تمام عراق میں تہلکہ مچا دیا۔ وہ قافلوں پر حملہ کرتا، دیہاتوں میں ڈاکے ڈالتا، محل سراؤں میں نقب لگاتا، سرکاری خزانے لوٹ لیتا، اور پھر یہ سب کچھ اس ہوشیاری اور مردانگی سے کرتا کہ اس پر یا اس کے ساتھیوں پر کوئی آنچ نہ آتی۔ ہر موقع پر صاف بچ کر نکل جاتا۔ لوگ جب اس کے مجرمانہ کارنامے سنتے تو دہشت و حیرت سے مبہوت رہ جاتے۔ یہ ڈاکو نہیں ہے، جرم کی خبیث روح ہے، وہ انسان کو لوٹ لیتی ہے مگر انسان اسے چھو نہیں سکتا۔ یہ بغداد والوں کا متفقہ فیصلہ تھا، مگر ظاہر ہے یہ حالت کب تک جاری رہ سکتی تھی۔ آخر وقت آ گیا کہ ابن سابات تیسری مرتبہ قانون کے پنجے میں گرفتار ہو جائے۔ ایک موقع پر جب اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو بحفاظت نکال دیا تھا اور خود بھاگ نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، حکومت کے سپاہی پہنچ گئے اور گرفتار کر لیا۔ اس مرتبہ وہ ایک رہزن اور ڈاکو کی حیثیت سے گرفتار ہوا تھا۔ اس کی سزا قتل تھی۔ ابن سابات نے جب دیکھا کہ جلاد کی تلوار سر پر چمک رہی ہے تو اس کے مجرمانہ خصائل نے اچانک دوسرا رنگ اختیار کیا۔ وہ تیار ہو گیا کہ قتل کی سزا نہ دی جائے تو وہ اپنے جتھے کے تمام چور گرفتار کرا دے گا۔ اس نے عدالت سے کہا کہ اگر وہ اسے قتل کی سزا نہ دے تو وہ جتھے کے تمام چور گرفتار کرا دے گا۔ عدالت نے منظور کر لیا۔ اس طرح ابن سابات خود تو قتل سے بچ گیا، لیکن اس کے 100 سے زیادہ ساتھی اس کی نشاندہی پر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ 100 چوروں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے قتل ہونے سے پہلے ابن سابات پر لعنت نہ بھیجی ہو۔ بدعہدی ایک ایسی برائی ہے جسے برے بھی سب سے بڑی برائی سمجھتے ہیں۔
ابن سابات نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ جرم سے بھی بڑھ کر برائی کا کوئی ایک درجہ رکھتا ہے۔ بہرحال ابن سابات مدائن کے قید خانے میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ اس کی آخری گرفتاری پر 10 برس گزر چکے ہیں۔ 10 برس کا زمانہ اس کے لیے کم مدت نہیں ہے کہ ایک مجرم کی سیاہ کاریاں بھلا دی جائیں، لیکن ابن سابات جیسے مجرم کے کارنامے مدتوں تک نہیں بھلائے جا سکتے۔ 10 برس گزرنے پر بھی اس کے دلیرانہ جرائم کا تذکرہ بچے بچے کی زبان پر ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، مہینے کی آخری راتیں ہیں، بغداد کے آسمان پر ستاروں کی مجلس شبینہ آراستہ ہیں، مگر چاند کے برآمد ہونے میں ابھی دیر ہے۔ لیکن دجلہ کے پار کرخ کی تمام آبادی نیند کی خاموشی اور رات کی تاریکی میں گم ہے۔ اچانک تاریکی میں ایک متحرک تاریکی نمایاں ہوئی۔ سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا آدمی خاموشی اور آہستگی کے ساتھ جا رہا ہے۔ وہ ایک گلی سے مڑ کر دوسری گلی اور دوسری گلی سے مڑ کر تیسری گلی میں پہنچا۔ ایک مکان کے سائبان کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے لمبی سانس لی، گویا یہ مدت کی بند سانس تھی جسے اب آزادی سے ابھرنے کی مہلت ملی ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ یقیناً 3 پہر رات گزر چکی ہے۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا، کیا بد نصیبی ہے، جس طرف گیا ناکامی ہوئی، کیا پوری رات اسی طرح گزر جائے گی؟ یہ خوفناک ابن سابات ہے جو 10 برس کی طویل زندگی قید خانے میں گزارنے کے بعد اب کسی طرح نکل بھاگا ہے، اور نکلنے کے ساتھ ہی اپنا قدیم پیشہ از سر نو شروع کر رہا ہے۔ یہ اس کی نئی مجرمانہ زندگی کی پہلی رات ہے، اس لیے وقت کے بے نتیجہ ضائع ہو جانے پر اس کا بے صبر دل پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ اس نے ہر طرف کی آہٹ لی، زمین سے کان لگا کر دور دور کی صداؤں کا جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر آگے بڑھا۔ کچھ دور چل کر اس نے دیکھا کہ ایک احاطے کی دیوار دور تک چلی گئی ہے اور وسط میں ایک بہت بڑا پھاٹک ہے۔ کرخ کے اس علاقے میں زیادہ تر امراء کے باغ تھے یا سوداگروں کے گودام تھے۔ اس نے خیال کیا یہ احاطہ یا تو کسی امیر کا باغ ہے یا کسی سوداگر کا گودام۔ وہ پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا اندر کیوں کر جائے۔ اس نے آہستگی کے ساتھ دروازے پر ہاتھ رکھا، لیکن اسے نہایت تعجب ہوا کہ وہ اندر سے بند نہیں تھا، صرف بھڑا ہوا تھا۔ 1 سیکنڈ کے اندر ابن سابات کے قدم احاطے کے اندر پہنچ گئے۔ اس نے دلہیز سے قدم آگے بڑھایا تو ایک وسیع احاطہ نظر آیا۔ اس کے مختلف گوشوں میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں نسبتاً ایک بڑی عمارت تھی۔ وہ درمیانی عمارت کی طرف بڑھا۔ عجیب بات ہے کہ اس کا دروازہ بھی اندر سے بند نہیں تھا، چھوتے ہی اندر سے کھل گیا، گویا وہ کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ یہ ایک بے باکی تھی جو صرف مشاق مجرموں ہی کے قدم میں ہو سکتی ہے۔ وہ اندر چلا گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو وسیع ایوان تھا۔ صرف ایک کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی تھی اور ایک طرف چمڑے کا تکیہ پڑا تھا۔ البتہ ایک طرف پشمینہ کے موٹے کپڑے کے بہت سے تھان اس طرح بے ترتیب پڑے تھے گویا کسی نے جلدی میں پھینک دیے ہو، اور ان کے قریب ہی بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں بھی پڑی تھی۔ اس نے مکان کے موجودات کا یہ پورا جائزہ کچھ ہی دیر میں اپنی اندھیرے میں دیکھ لینے والی آنکھوں سے لے لیا تھا۔ یہ بغداد والوں کی بول چال میں ایک ہاتھ کا شیطان تھا جو اب پھر قید و بند کی زنجیریں توڑ کر آزاد ہو گیا تھا۔ 10 برس کی قید کے بعد آج ابن سابات کو پہلی مرتبہ موقع ملا تھا کہ اپنے دل پسند کام کی جستجو میں آزادی کے ساتھ نکلے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس مکان میں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے اور یہ پہلا قدم بیکار ثابت ہوگا تو اس کے تیز اور بے لگام جذبات سخت مشتعل ہو گئے۔ وہ دل ہی دل میں اس مکان میں رہنے والوں کو گالیاں دینے لگا جو اپنے مکان میں رکھنے کے لیے قیمتی اشیاء فراہم نہ کر سکے۔ ایک مفلس کا افلاس خود اس کے لیے اس قدر درد انگیز نہیں ہوتا جس قدر اس چور کے لیے جو رات کے پچھلے پہر مال و دولت کو تلاش کرتا ہوا پہنچا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پشمینہ کے بہت سے تھان یہاں موجود تھے، اور وہ کتنے ہی موٹے اور ادنا قسم کے کیوں نہ ہوں مگر پھر بھی اپنی قیمت رکھتے تھے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ابن سابات تنہا تھا، اور صرف تنہا ہی نہیں تھا بلکہ 2 ہاتھوں کی جگہ صرف 1 ہاتھ رکھتا تھا۔ وہ ہزار ہمت کرتا اتنا بڑا بوجھ اس کے سنبھال نہ سکتا تھا، اور وہ تھانوں کی موجودگی پر معترض نہ تھا، ان کے وزن کی گرانی اور اپنی مجبوری پر متاسف تھا۔ اتنا وزنی چیز چرا کر لے جانا آسان نہ تھا۔
1000 لعنت کرخ اور اس کے باشندوں پر۔ وہ اندر ہی اندر بڑبڑانے لگا، نہیں معلوم یہ کون احمق ہے جس نے یہ ملعون تھان جمع کر رکھے ہیں، غالباً کوئی تاجر ہے، لیکن یہ عجیب طرح کا تاجر ہے جسے بغداد میں تجارت کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملی۔ اتنا بڑا مکان بنا کر اس میں گدھوں اور خچروں کے جھول بنانے کا سامان جمع کر دیا۔ اس نے اپنے ایک ہی ہاتھ سے ایک تھان ٹٹول ٹٹول کر پیمائش کی، بھلا یہ ملعون بوجھ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے؟ ایک تھان کے اٹھانے کے لیے گن کر 10 گدھے ساتھ لانے چاہیے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ رات جا رہی تھی اور اب وقت نہ تھا کہ دوسری جگہ تاکی جائے۔ اس نے جلدی سے ایک تھان کھولا اور اسے فرش پر بچھا دیا، پھر کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ تھان جو اٹھائے جا سکتے ہوں اٹھا لے۔ مشکل یہ تھی کہ مال کم قیمت مگر بہت وزنی تھا، کم لیتا تو بیکار ہے، زیادہ لیتا ہے تو لے جا نہیں سکتا۔ عجیب طرح کی کشمکش میں گرفتار تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ طے ہوا، لیکن اب دوسری مشکل پیش آئی۔ صوف کا کپڑا بے حد موٹا تھا، اسے مروڑ دے کر گرہ لگانا آسان نہ تھا۔ دونوں ہاتھوں سے بھی یہ کام مشکل تھا، چہ جائے کہ ایک ہاتھ سے۔ بلا شبہ اس کے پاس ہاتھ کی طرح پاؤں ایک نہ تھا، 2 تھے، لیکن وہ بھاگنے میں مدد دے سکتے تھے۔ اس نے بہت سی تجویزیں سوچی، طرح کے تجربے کیے، دانتوں سے کام لیا، کٹی ہوئی کوہنی سے سرا دبایا، لیکن کسی طرح بھی گٹھری میں گرہ نہ لگ سکی۔ وقت کی مصیبتوں میں تاریکی کی شدت نے اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ اندرونی جذبات کا ہیجان اور بیرونی فعل کی بے سود محنت نے ابن سابات کو بہت جلد تھکا دیا تھا۔ وقت کی کمی، عمل کا قدرتی خوف، مال کی گرانی، محنت کی شدت اور فائدے کی قلت، اس کے دفاع کے لیے تمام مخالف تأثرات جمع ہو گئے تھے۔ اچانک وہ چونک اٹھا، اس کی تیز قوت سماعت نے کسی کے قدموں کی نرم آہٹ سنی۔ ایک لمحے تک خاموشی چھائی رہی، پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آدمی دروازے کے پیچھے کھڑا ہے۔ ابن سابات گھبرا کر اٹھ بیٹھا، مگر قبل اس کے کہ وہ کوئی حرکت کر سکے دروازہ کھلا اور روشنی نمایاں ہوئی۔ خوف اور دہشت سے اس کا خون منجمد ہو گیا، جہاں کھڑا تھا وہیں گڑ گیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں شمعدان ہے اور اسے اس طرح اونچا کر رکھا ہے کہ کمرے کے تمام حصے روشن ہو گئے ہیں۔ اس شخص کی وضاحت سے اس کی شخصیت کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ ملگجے رنگ کی ایک لمبی سی عبا اس کے جسم پر تھی، جسے کمر کے پاس ایک موٹی رسی لپیٹ کر جسم پر چست کر دیا تھا۔ سر پر سیاہ اونچی دیوار کی ٹوپی تھی اور اس قدر کشادہ تھی کہ اس کے کنارے ابروؤں کے قریب تک پہنچ گئے تھے۔ جسم نہایت نحیف تھا، اتنا نحیف کہ صوف کی موٹی عبا پہننے پر بھی اندر کی ابھری ہوئی ہڈیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں، اور قد کی درازی سے کمر کے پاس خفیف سی خمیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے یہ نحافت اور زیادہ نمایاں کر دی تھی، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ جسم کی اس غیر معمولی نحافت کا کوئی اثر اس کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا۔ اتنا کمزور جسم رکھنے پر بھی اس کا چہرہ کچھ عجیب طرح کا تأثر و گہرائی رکھتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہڈیوں کے ایک ڈھانچے پر ایک شاندار اور دلاویز چہرہ جوڑ دیا گیا ہے۔ رنگت زرد تھی، رخسار بے گوشت تھے، جسمانی تنومندی کا نام و نشان تک نہ تھا، لیکن پھر بھی چہرے کی مجموعی ہیئت میں کوئی ایسی شاندار چیز تھی کہ دیکھنے والا محسوس کرتا تھا کہ ایک نہایت طاقتور چہرہ اس کے سامنے ہے۔ خصوصاً اس کی نگاہیں ایسی روشن، ایسی مطمئن، ایسی ساکن تھیں کہ معلوم ہوتا تھا دنیا کی ساری راحت اور سکون انہی 2 حلقوں کے اندر سما گئی ہے۔ چند لمحوں تک یہ شخص شمع اونچی کیے ابن سابات کو دیکھتا رہا، پھر اس طرح آگے بڑھا گویا اسے جو کچھ سمجھنا تھا سمجھ چکا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم زیر لب تھا، ایسا دل آویز اور شیریں تبسم جس کی موجودگی انسانی روح کے سارے اضطراب اور خوف دور کر سکتی ہے۔ چند لمحوں تک یہ شخص شمع اونچی کیے ابن سابات کو دیکھتا رہا۔ اس نے شفقت اور ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ ابن سابات سے کہا، میرے دوست، تم پر خدا کی سلامتی ہو۔ جو کام تم کرنا چاہتے ہو یہ بغیر روشنی اور رفیق کے انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھ یہ شمع روشن ہے اور میں تمہاری رفاقت کے لیے موجود ہوں۔ روشنی میں ہم دونوں اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ کام انجام دے لیں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا،
جیسے کچھ سوچنے لگا ہے۔ پھر اس نے کہا مگر میں دیکھتا ہوں تم بہت تھک گئے ہو، تمہاری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی ہے، یہ گرم موسم، بند کمرہ، تاریکی میں ایسی سخت محنت، افسوس انسان کو اپنے رزق کے لیے کیسی کیسی زحمتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھو یہ چٹائی بچھی ہے، یہ چمڑے کا تکیہ ہے، میں اسے دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہوں۔ اس نے تکیہ دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم اطمینان کے ساتھ ٹیک لگا کر یہاں بیٹھ جاؤ اور اچھی طرح سستا لو، اتنی دیر میں تمہارا ادھورا کام پورا کیے دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور ابن سابات کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا، اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ پھر جب اس کی نظر دوبارہ اس کی عرق آلودگی پر پڑی تو اس نے اپنی کمر سے رومال کھول کر پسینہ صاف کیا۔ اس کی آنکھوں میں باپ کی سی شفقت اور ہاتھوں میں بھائی کی سی محبت کام کر رہی تھی۔ صورتحال کی یہ تمام تغیرات اس تیزی سے ظہور میں آئے کہ ابن سابات کا دماغ مختل ہو کر رہ گیا۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکا کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک مدہوش اور بے ارادہ آدمی کی طرح اس نے اجنبی کے اشارے کی تعمیل کی اور چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ واقعی اجنبی نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس نے پہلے وہ گٹھری کھولی جو ابن سابات نے باندھی تھی مگر بندھی نہیں تھی، پھر 2 تھان کھول کر بچھا دیے اور جس قدر بھی تھان موجود تھے ان سب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے میں زیادہ تھے، ایک میں کم، پھر دونوں کی الگ الگ 2 گٹھریاں باندھ لی۔ یہ تمام کام اس نے اس اطمینان اور سکون کے ساتھ کیا گویا اس میں اس کے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ پھر اچانک اسے کچھ خیال آیا، اس نے اپنی عبا اتار ڈالی اور اسے بھی گٹھری کے اندر رکھ دیا۔ اب وہ اٹھا اور اپنے سابات کے قریب گیا۔ میرے دوست، تمہارے چہرے کی پز مردگی سے معلوم ہوتا ہے کہ تم صرف تھکے ہوئے ہی نہیں ہو بلکہ بھوکے بھی ہو۔ بہتر ہوگا کہ چلنے سے پہلے دودھ کا ایک پیالہ لے لو، اگر تم چند لمحے انتظار کر سکو تو میں دودھ لے آؤں۔ اس نے کہا جبکہ اس کے پرشکوہ چہرے پر بدستور دلاویز مسکراہٹ موجود تھی۔ ممکن نہ تھا کہ اس مسکراہٹ سے انسانی قلب کے تمام اضطراب محو نہ ہو جائیں۔ قبل اس کے کہ ابن سابات جواب دے وہ تیزی کے ساتھ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اب ابن سابات تنہا تھا، لیکن تنہا ہونے پر بھی اس کے قدموں میں حرکت نہ ہوئی۔ اجنبی کے طرز عمل میں کوئی بات ایسی نہ تھی جس سے اس کے اندر خوف پیدا ہوتا، وہ صرف متحیر اور مبہوت تھا۔ اجنبی کی ہستی اور اس کا طور طریقہ ایسا عجیب و غریب تھا کہ جب تک وہ موجود رہا ابن سابات کو تحیر و تأثر نے سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس کی شخصیت مغلوب ہو گئی تھی، لیکن اب وہ تنہا ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ اپنی اصلی حالت پر آ گیا، یہاں تک کہ تمام دماغی خصائل پوری طرح ابھر آئے اور وہ اسی روشنی میں معاملات دیکھنے لگا جس روشنی میں دیکھنے کا ہمیشہ عادی تھا۔ وہ جب اجنبی کا تبسم اور دلنواز صدائیں یاد کرتا تو شک اور خوف کی جگہ اس کے اندر ایک ایسا ناقابل فہم جذبہ پیدا ہوتا جو آج تک اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر جب وہ سوچتا کہ تمام معاملے کا مطلب کیا ہے اور یہ شخص ہے کون، تو اس کی عقل حیران رہ جاتی اور کوئی بات سمجھ میں نہ آتی۔ اس نے اپنے دل میں کہا یہ تو قطعی ہے کہ یہ شخص اس مکان کا مالک نہیں ہے، مکان کے مالک کبھی چوروں کا اس طرح استقبال نہیں کرتے، پھر یہ شخص ہے کون؟ اچانک ایک نیا خیال اس کے اندر پیدا ہوا، وہ ہنسا، استغفر اللہ، میں بھی کیا احمق ہوں؟ یہ بھی کوئی سوچنے اور حیران ہونے کی بات ہے؟ معاملہ بالکل صاف ہے۔ تعجب ہے مجھے پہلے کیوں خیال نہیں ہوا؟ یقیناً یہ بھی میرا کوئی ہم پیشہ آدمی ہے اور اسی نواح میں رہتا ہے۔ اتفاقات نے آج ہم دونوں چوروں کو ایک ہی مکان میں جمع کر دیا ہے۔ چونکہ یہ اسی نواح کا آدمی ہے اس لیے اس مکان کے تمام حالات سے واقف ہوگا۔ اسے معلوم ہوگا کہ آج مکان رہنے والوں سے خالی ہے اور یہ اطمینان سے کام کرنے کا موقع ہے، اسی لیے وہ روشنی کا سامان ساتھ لے کر واپس آیا۔ لیکن جب دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو آمدہ ہو گیا کہ میرا ساتھ دے کر ایک حصے کا حقدار بن جائے۔ وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور اجنبی ایک لکڑی کا بڑا پیالہ ہاتھ میں لیے نمودار ہو گیا۔ یہ لو، تمہارے لیے دودھ لایا ہوں، اسے پی لو، یہ بھوک اور پیاس دونوں کے لیے مفید ہے۔ اس نے کہا اور پیالہ ابن سابات کو پکڑا دیا۔ ابن سابات واقعی بھوکا اور پیاسا تھا، بلا تأمل منہ لگایا اور ایک ہی مرتبہ میں ختم کر دیا۔ اب اسے معاملے کی فکر ہوئی، اتنی دیر کے وقفے نے اس کی طبیعت بحال کر دی تھی۔ دیکھو، اگرچہ میں تم سے پہلے یہاں پہنچا ہوں
اور ہاتھ لگا چکا تھا، اس لیے ہم لوگوں کے قاعدے کے بموجب تمہارا کوئی حق نہیں، لیکن تمہاری ہوشیاری اور مستعدی دیکھ لینے کے بعد مجھے کوئی تأمل نہیں کہ تمہیں بھی اس مال میں شریک کر لوں گا، لیکن دیکھ یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی یہاں سے لے جائیں گے اس میں تم برابر کا حصہ نہیں پا سکتے، کیونکہ دراصل آج میرا ہی کام تھا۔ اس نے صاف آواز میں کہا، اس کی آواز میں اب تأثر نہیں تھا، تحکم تھا۔ اجنبی مسکرایا۔ اس نے ابن ثابت پر ایک ایسی نظر ڈالی جو اگرچہ شفقت و مہربانی سے خالی نہ تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں کوئی چیز تھی، لیکن ابن ثابت نہ سمجھ سکا۔ اس نے خیال کیا شاید یہ شخص اس طریقے تقسیم پر قانع نہیں ہے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں اس کی خوفناک مجرمانہ درندگی چمک اٹھی۔ وہ غصے سے مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بے وقوف، چپ کیوں ہو؟ یہ نہ سمجھنا کہ دودھ کا ایک گلاس پلا کر اور چکنی چپڑی باتیں کر کے تم احمق بنا لو گے۔ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ مجھے کوئی احمق نہیں بنا سکتا، میں ساری دنیا کو احمق بنا چکا ہوں۔ بولو اس پر راضی ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں تو… لیکن ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اجنبی کے لب متحرک ہوئے۔ اب بھی اس کے لبوں سے اس کی مسکراہٹ نہیں ہٹی تھی۔ میرے عزیز دوست، کیوں بلا وجہ اپنی طبیعت آزردہ کرتے ہو؟ آؤ یہ کام جلدی نمٹا لیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھو میں نے یہ 2 گٹھریاں باندھ لی ہیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے اس لیے تم زیادہ بوجھ نہیں سنبھال سکتے، لیکن میں دونوں ہاتھوں سے سنبھال لوں گا۔ چھوٹی گٹھری تم اٹھا لو، بڑی میں اٹھا لیتا ہوں۔ باقی رہا حصہ جس کے خیال سے تمہیں اتنی آزردگی ہوئی ہے، تو میں بھی نہیں چاہتا کہ اس وقت اس کا فیصلہ کراؤں۔ تم نے کہا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ معاملہ کر سکتے ہو، مجھے بھی ایسا ہی معاملہ پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے معاملہ کر لو۔ ہاں اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ تمہیں ابھی معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ پورے ملک میں تمہیں مجھ سے بہتر سردار نہیں مل سکتا۔ اس نے بڑی گٹھری کے اٹھانے میں اجنبی کو مدد دیتے ہوئے کہا۔ گٹھری اس قدر بھاری تھی کہ ابن ثابت اپنی حیرانی نہ چھپا سکا۔ وہ اگرچہ اپنے نئے رفیق کی زیادہ جرأت افزائی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، پھر بھی اس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، دوست تم دیکھنے میں تو بڑے دبلے پتلے ہو، لیکن بوجھ اٹھانے میں بڑے مضبوط نکلے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دل میں کہا، یہ جتنا مضبوط ہے اتنا عقل مند نہیں ہے، ورنہ اپنے حصے سے دستبردار نہ ہو جاتا۔ اگر آج یہ احمق نہ مل جاتا تو مجھے سارا چھوڑ کر صرف 2 تھانوں پر قناعت کر لینی پڑتی۔ اب ابن ثابت نے اپنی گٹھری اٹھائی جو بہت ہی ہلکی تھی، اور دونوں باہر نکلے۔ اجنبی کی پیٹھ جس میں پہلے سے خم موجود تھا، اب گٹھری کے بوجھ سے بالکل ہی جھک گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں اتنا بھاری بوجھ اٹھا کر چلنا نہایت دشوار تھا، لیکن ابن ثابت کو قدرتی طور پر جلدی تھی۔ وہ بار بار حاکمانہ انداز سے اصرار کرتا کہ تیز چلو، اور چونکہ خود اس کا بوجھ ہلکا تھا اس لیے خود تیز چلنے میں کسی طرح کی دشواری محسوس نہیں کرتا تھا۔ اجنبی تعمیل حکم کی پوری کوشش کرتا، لیکن اتنا بھاری بوجھ اٹھا کر دوڑنا انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے پوری کوشش کرنے پر بھی زیادہ تیز چل نہیں سکتا تھا۔ کئی مرتبہ ٹھوکریں لگیں، بار بار بوجھ گرتے گرتے رہ گیا۔ ایک مرتبہ اتنی سخت چوٹ کھائی کہ قریب تھا کہ گر جائے، پھر بھی اس نے رکنے یا سستانے کا نام نہیں لیا، گرتا پڑتا اپنے ساتھی کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن ابن ثابت اس پر بھی خوش نہ تھا۔ اس نے پہلے تو 1-2 مرتبہ تیز چلنے کا حکم دیا، پھر وہی بے تأمل گالیوں پر اتر آیا۔ ہر لمحے کے بعد ایک سخت گالی دیتا اور کہتا، تیز چلو۔ اتنے میں پل آیا، یہاں چڑھائی تھی، جسم کمزور اور تھکا ہوا، بوجھ بے حد بھاری، اجنبی سنبھل نہ سکا اور بے اختیار گر گیا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اوپر سے سخت لات پڑی۔ یہ ابن ثابت کی لات تھی۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، کتے کے بچے، اگر اتنا بوجھ سنبھال نہیں سکتا تھا تو لاد کر لایا کیوں؟ اجنبی ہانپتا ہوا اٹھا۔ اس کے چہرے پر درد و شکایت کے بجائے شرمندگی کے آثار پائے جاتے تھے۔ اس نے فوراً گٹھری اٹھا کر پیٹھ پر رکھی اور پھر روانہ ہو گیا۔ اب یہ دونوں شہر کے کنارے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو بہت ہی کم آباد تھی۔ یہاں ایک ناتمام عمارت کا پرانا اور شکستہ حصہ تھا۔ ابن ثابت اس احاطے کی ایک جانب پہنچ کر رک گیا اور اجنبی سے کہا، یہیں بوجھ اتار دو۔
پھر خود کود کر اندر گیا اور اجنبی نے باہر سے دونوں گٹھریاں اندر پھینک دی۔ اس کے بعد اجنبی کود کر اندر گیا اور دونوں عمارت کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ اس عمارت کے نیچے ایک پرانا تہہ خانہ تھا جس میں ابن سابات نے قید خانے سے نکل کر پناہ لی تھی، لیکن اس وقت وہ تہہ خانے میں نہیں اترا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اجنبی پر ابھی اس درجہ اعتماد کرے کہ اپنا اصلی محفوظ مقام دکھلا دے۔ جس جگہ یہ دونوں کھڑے تھے دراصل ایک ناتمام ایوان تھا، یا تو اس پر پوری چھت پڑی ہی نہ تھی یا پڑی تھی تو امتداد وقت سے شکستہ ہو کر گر پڑی تھی۔ ایک طرف بہت سے پتھروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا، دونوں گٹھریاں سامنے دھری تھیں۔ ایک گوشے میں اجنبی کھڑا ہانپ رہا تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ یکایک اجنبی بڑھا اور ابن سابات کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب رات ختم ہونے پر تھی۔ پچھلے پہر کا چاند درخشاں تھا۔ کھلی چھت سے اس کی دھیمی اور ظلمت آلود شعاعیں ایوان کے اندر پہنچ رہی تھی۔ ابن سابات دیوار کے سائے میں تھا، لیکن اجنبی جو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا ٹھیک چاند کے مقابل تھا، اس لیے اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ابن سابات نے دیکھا کہ تاریکی میں ایک درخشاں چہرہ، ایک نورانی تبسم، ایک پر اسرار انداز نگاہ کی دلاویزی اس کے سامنے ہیں۔ میرے عزیز دوست اور رفیق، اجنبی نے اپنی دل نواز اور شیرین آواز میں جو 2 گھنٹہ پہلے ابن سابات کو بے خود کر چکی تھی کہنا شروع کیا، میں نے اپنی خدمت پوری کر لی ہے، اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ اس کام کے کرنے میں مجھ سے جو کمزوری اور سستی ظاہر ہوئی اور اس کی وجہ سے بار بار تمہیں پریشان خاطر ہونا پڑا، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔ اس دنیا میں ہماری کوئی بات بھی خدا کے کاموں سے ملتی جلتی نہیں ہے، جس قدر یہ بات کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور بخش دیں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں تم سے الگ ہوں، تمہیں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم نے خیال کیا ہے۔ میں اسی مکان میں رہتا ہوں جہاں آج تم سے ملاقات ہوئی ہے اور تم نے میری رفاقت قبول کر لی تھی۔ میری عادت ہے کہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے میں جایا کرتا ہوں جہاں تم بیٹھے تھے۔ آج آیا تو دیکھا تم اندھیرے میں بیٹھے تکلیف اٹھا رہے ہو۔ تم میرے گھر میں عزیز مہمان تھے۔ افسوس میں آج اس سے زیادہ تمہاری تواضع اور خدمت نہیں کر سکا۔ تم نے میرا مکان دیکھ لیا ہے۔ آئندہ جب کبھی ضرورت ہو تم بلا تکلف اپنے رفیق کے پاس چلے آ سکتے ہو۔ خدا کی سلامتی اور برکت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ یہ کہا اور آہستگی کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مصافحہ کیا اور تیزی کے ساتھ نکل کر روانہ ہو گیا۔ اجنبی خود تو روانہ ہو گیا، لیکن ابن سابات کو ایک نئے عالم نے پہنچا دیا۔ اب وہ مبہوت اور مدہوش تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی اور اسی طرف تک رہی تھیں جس طرف اجنبی روانہ ہوا تھا، لیکن معلوم نہیں اسے کچھ سمجھائی بھی دیتا تھا یا نہیں۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ بغداد کی مسجدوں سے جوق در جوق نمازی نکل رہے ہیں۔ دوپہر کی گرمی نے امیروں کو تہہ خانوں اور غریبوں کو دیوار کے سائے میں بٹھا دیا تھا۔ اب دونوں نکل رہے ہیں، ایک تفریح کے لیے، دوسرا مزدوری کے لیے، لیکن ابن سابات اس وقت وہیں بیٹھا ہے جہاں صبح بیٹھا تھا۔ رات والی دونوں گٹھریاں سامنے پڑی ہیں اور اس کی نظریں اس طرح ان میں گڑی ہیں گویا ان کی شکنوں کے اندر اپنے رات والے رفیق کو ڈھونڈ رہا ہے۔ 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن جسم اور زندگی کی ضرورت بھی اسے محسوس نہیں ہوئی۔ وہ بھوک جس کی خاطر اس نے اپنا ایک ہاتھ کٹوا دیا تھا اب اس کو نہیں ستاتی۔ وہ خوف جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ نفرت انگیز چیز ہو گئی تھی، اب اسے محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے دماغ کی ساری قوت صرف ایک نقطے میں سمٹ آئی تھی۔ وہ رات والے عجیب و غریب اجنبی کی صورت تھی۔ وہ خود اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر اسے ایک ایسے عالم کی جھلک دکھلا گئی جو اب تک اس کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ اس کی ساری زندگی گناہ اور سیاہ کاریوں میں بسر ہوئی تھی۔ اس نے انسانوں کی نسبت جو کچھ دیکھا سنا تھا وہ یہی تھا کہ خود غرضی کا پتلا اور نفس پرستی کی مخلوق ہے۔ وہ نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے، بے رحمی سے ٹھکرا دیتا ہے، سخت سے سخت سزائیں دیتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ محبت بھی کرتا ہے اور اس میں فیاضی، بخشش اور قربانی کی روح بھی ہو سکتی ہے۔ بچپن میں اس نے بھی خدا کا نام سنا تھا اور لوگوں کو خدا پرستی کرتے دیکھا تھا،
لیکن جب زندگی کی کشاکش کا میدان سامنے آیا تو اس کا عالم ہی دوسرا تھا۔ اس نے قدم اٹھا دیے اور حالات کی رفتار جس طرف لے گئی بڑھتا گیا۔ نہ تو خود اس کو کبھی مہلت ملی کہ خدا پرستی کی طرف متوجہ ہوتا، اور نہ انسانوں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی کہ اسے خدا سے آشنا کرتے۔ جوں جوں اس کی شقاوت بڑھتی گئی، معاشرہ اپنی سزا و عقوبت کی مقدار بھی بڑھاتا گیا۔ معاشرے کے پاس اس کی شقاوت کے لیے بے رحمی تھی، اس لیے یہ بھی دنیا کی ساری چیزوں میں سے صرف بے رحمی کا خوگر ہو گیا۔ لیکن اب اچانک اس کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا۔ آسمان کے سورج کی طرح محبت کا بھی ایک سورج ہے، وہ چمکتا ہے تو روح اور دل کی ساری تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب یکایک اس سورج کی پہلی کرن ابن سابات کے دل کے تاریک گوشوں پر پڑی اور وہ ایک دم تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گیا۔ اجنبی کی شخصیت اپنی پہلی ہی نظر میں اس کے دل تک پہنچ چکی تھی، لیکن وہ جہالت و گمراہی سے اس کا مقابلہ کرتا رہا اور حقیقت کے فہم کے لیے تیار نہیں ہوا۔ لیکن جو ہی اجنبی کے آخری الفاظ نے پردہ ہٹا دیا جو اس نے اپنی آنکھوں پر ڈال لیا تھا، حقیقت اپنی پوری شان تاثیر کے ساتھ بے نقاب ہو گئی، اور اب اس کی طاقت سے یہ بات باہر تھی کہ اس تیر کے زخم سے اپنا سینہ بچا لے جاتا۔ اس نے پہلے اپنی جہالت سے خیال کیا تھا کہ اجنبی بھی میری ہی طرح کا ایک چور ہے اور اپنا حصہ لینے کے لیے میری رفاقت اور اعانت کر رہا ہے۔ اس کا ذہن یہ تصور کر ہی نہیں سکتا تھا کہ بغیر غرض اور انتفاع کے ایک انسان دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے۔ لیکن جب اجنبی نے چلتے وقت بتلا دیا کہ وہ چور نہیں بلکہ اسی مکان کا مالک ہے جس مکان کا مال و متاع غارت کرنے کے لیے وہ گیا تھا، تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یکایک بجلی آسمان سے گر پڑی۔ یہ چور نہیں تھا، مکان کا مالک تھا، لیکن اس نے چور کو پکڑنے اور سزا دلوانے کی جگہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس سوال کا جواب اس کی روح کے لیے ایک دہکتا انگارہ تھا اور دل کے لیے ایک ناسور تھا۔ وہ جس قدر سوچتا روح کا زخم گہرا ہو جاتا اور دل کی تپش بڑھتی جاتی۔ اس تمام عرصے میں اجنبی کے ساتھ جو کچھ گزرا تھا اس کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک حرف یاد کرتا اور ہر بات کی یاد کے ساتھ ایک تازہ زخم کی چبھن محسوس کرتا۔ جب ایک مرتبہ حافظے میں یہ سرگزشت ختم ہو جاتی تو پھر نئے سرے سے یاد کرنا شروع کر دیتا اور آخر تک پہنچا کر پھر ابتدا کی طرف لوٹتا۔ میں اس کے یہاں چوری کرنے کے لیے گیا تھا، میں اس کا مال و متاع غارت کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے بھی چور سمجھا، اسے گالیاں دی، بے رحمی سے ٹھوکر لگائی، مگر اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہر مرتبہ اس آخری سوال کا جواب سوچتا اور پھر یہی سوال دہرانے لگتا۔ سورج ڈوب رہا تھا، بغداد کی مسجدوں کے میناروں پر مغرب کی اذان کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ابن سابات بھی اپنے غیر آباد گوشے سے اٹھا، چادر جسم پر ڈالی اور بغیر کسی جھجک کے باہر نکل گیا۔ اب اس کے دل میں خوف نہیں تھا، کیونکہ خوف کی جگہ ایک دوسرے ہی جذبے نے لے لی تھی۔ وہ کرخ کے اسی حصے میں پہنچا جہاں گزشتہ رات گیا تھا۔ رات والے مکان کے پہچاننے میں اسے بہت دقت پیش نہیں آئی۔ مکان کے پاس ہی ایک لکڑہارے کا جھونپڑا تھا۔ یہ اس کے پاس گیا اور پوچھا، یہ جو سامنے بڑا سا احاطہ ہے اس میں کون تاجر رہتا ہے؟ تاجر؟ بوڑھے لکڑہارے نے تعجب سے کہا، معلوم ہوتا ہے تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ یہاں تاجر کہاں سے آیا؟ یہاں تو شیخ جنید بغدادی رہتے ہیں۔ ابن سابات اس نام کی شہرت سے بے خبر نہ تھا، لیکن صورت آشنا نہ تھا۔ ابن سابات مکان کی طرف چلا۔ رات کی طرح اس وقت بھی دروازہ کھلا تھا۔ یہ بے تأمل اندر چلا گیا۔ سامنے وہی رات والا ایوان تھا۔ یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور دروازے کے اندر نگاہ ڈالی۔ وہی رات والی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ رات والا تکیہ ایک جانب دھرا تھا۔ تکیے سے سہارا لگائے عجیب اجنبی بیٹھا تھا۔ 30-40 آدمی سامنے تھے۔ واقعی اجنبی تاجر نہیں، شیخ بغدادی تھے۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہوئی۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب لوگ جا چکے تو شیخ بھی اٹھے۔ جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ایک شخص بے تابانہ بڑھا اور قدموں میں گر گیا۔ یہ ابن سابات تھا۔ اس کے دل میں سمندر کا تلاطم بند تھا۔ آنکھوں میں جو کبھی تر نہیں ہوئی تھی، دجلہ کی سوتیں بھر گئی تھیں۔
دیر تک رکی رہیں مگر اب نہیں رک سکتی تھیں۔ آنسوؤں کا سیلاب آ جائے تو پھر دل کی کون سی کثافت ہے جو باقی رہ سکتی ہے؟ شیخ نے شفقت سے اس کا سر اٹھایا۔ یہ کھڑا ہو گیا مگر زبان نہ کھل سکی، اور اب اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ جب دل کی آنکھوں کی زبان کھل جاتی ہے تو منہ کی زبان کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس واقعے پر کچھ عرصہ گزر چکا ہے۔ شیخ احمد بن سابات کا شمار سید الطائفہ کے حلقہ ارادت کے ان فقراء میں ہیں جو سب میں پیش ہیں۔ شیخ کہا کرتے، ابن سابات نے وہ راہ لمحوں میں طے کر لی جو دوسرے برسوں میں بھی طے نہیں کر سکے۔ ابن سابات کو 40 برس تک دنیا کی دہشت انگیز سزائیں نہ بدل سکیں، مگر محبت اور قربانی کے ایک لمحے نے چور سے اہل اللہ بنا دیا۔